بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی کسی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ دوسری حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تیسری روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد کرنا واجب ہے، کھانے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے، چھینک آنے پر حمد کرنا سنت ہے، حرام کام کے بعد حمد کرنا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ اللہ کے لیے، اللہ تعالی اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے اللہ، جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے عبادت کا مستحق، اور دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ کی تلاش کی جائے۔ رب العالمین سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود شے کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس درس برکات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔